جن کے لیے قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، جن کی شان میں، اور خود خالق کائنات جل وعلا ان کی شانیں بیان کرتا ہے، اور پھر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم شانیں بھی بیان کرتی ہیں، دیتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں کہ آپ بتاؤ جس کے منہ مبارک میں لعاب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جائے اور گٹی حضور دیں، جن کے کانوں میں اذان حضور دیں، جن کے کان میں اقامت حضور کہیں، اور جن کی نگاہیں بار بار ان شہزادوں پہ پڑیں اور وہ بار بار رسول اکرم سے محبت سے انہیں دیکھیں اور انہیں پیار سے دیکھیں، پھر اپنی گود میں لیں، ان سے پیار کریں، ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیں، ان کے مزاج کو سامنے رکھیں۔ وہ اگر آپ خطبہ دے رہے ہوں اور وہ آ رہے ہوں تو حضور خطبہ چھوڑ کر ان کو پکڑیں اور پکڑ کر اپنے پاس ان کو بٹھائیں۔ آپ ان احادیث کو سامنے رکھیں، خون مصطفیٰ کو بھی سامنے رکھیں، نگاہ مصطفیٰ کو بھی سامنے رکھیں، حضور کا پیار بھی سامنے رکھیں، پھر حضور کی دعائیں ان کے لیے وہ بھی سامنے رکھیں، تو پھر آپ ایک طرف یزید کو رکھیں اور اس کے کردار کو رکھیں اور اس کا تعلق دیکھیں، اس کی بیٹھک اٹھک دیکھیں، تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہی کہیں گے کہ یزید ظالم تھا، یزید بد کردار تھا، اس نے آل پاک کو ستایا ہے اور اس نے ان کو تکلیف دی ہے، اور اس نے ایک کو نہیں بڑے صحابہ کو تکلیف دی ہے۔ اس وقت اس نے جور و جبر کا اظہار کیا ہے اور اپنے جو سلطنت کا نشہ تھا اس کے اندر فوجی طاقت اس کو استعمال کیا ہے، اور ریحانہ مصطفیٰ اور پھول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی ہے۔